میں اب دعوت دینے جا رہا ہوں جناب حاجی رستم خان صاحب کو اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں اور بالخصوص پکھل ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداروں، کارکنوں اور ان کے ساتھ چلنے والے سب بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چونکہ اس پروگرام میں جو آج تیسرا سال ہے ان کا، گزشتہ سالوں میں جس طرح ان کا پروگرام چلتا رہا، میں بھی اس پروگراموں میں شامل رہا، اور میں آج یہ محسوس کر رہا ہوں کہ گزشتہ دو پروگرام جو ہوئے، آج جو تیسرا ہو رہا ہے، ان میں اور اس میں بہت سارا فرق ہے، اور وہ فرق صرف ان نوجوانوں کی محنت، ان کی لگن اور ان کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اور آپ جتنے بھی عیدگاہ ڈمبرا اور بڑگرام کے لوگ ہیں، آپ کا ان کے سروں کے اوپر دست شفقت۔ الحمدللہ آج بفا میں بھی ہماری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، یہاں بھی یہ تنظیم جس طریقے سے کام کر رہی ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں چنتا رہا الفاظ، لیکن نہیں چنے گئے کہ کن الفاظ سے میں ان کو خراج تحسین پیش کروں کہ ایک پسماندہ علاقہ میں، ایک غریب علاقہ میں ایک ایسی تنظیم اور ایک ایسے نوجوان ابھرے کہ جو پورے ضلع مانسہرہ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے بہت سے بھائیوں نے شکریہ ان کا ادا کیا، یہ شکریہ پہ بات نہیں چلے گی، بات شکریہ سے کئی آگے بڑھ چکی ہے۔ یہاں کسی نے کہا، میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہمیشہ کے لیے تاریخ گواہ ہے، تاریخ کو پڑھو، اس کو پرکھو، جنہوں نے بھی صحیح کام کیے ان کے پیچھے ہمیشہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور اللہ پاک بہت بڑا بادشاہ ہے۔ جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ چھیپا ایک تنظیم ہے، اکیلے شروع ہوا، اکیلے کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، لیکن آج الحمدللہ ان لوگوں کی تنظیمیں پوری دنیا میں ہیں، اور پوری دنیا میں قوم کی اور لوگوں کی اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ آج ترکی میں اور باقی ملکوں میں، لبنان میں، یہاں جتنے بھی زلزلہ آیا، قدرتی آفات، اس سے ہم لوگ بھی گزرے، لیکن حکومت نے بغیر کسی لیے طلعات کے ان کو اجازت دی، اور وہ تنظیمیں آج وہاں کام کر رہی ہیں۔ کس لیے؟ انہوں نے ایک جذبہ لے کر، انہوں نے ایک مشن لے کر اللہ پاک کے بندوں کی خدمت کے لیے وہ میدان میں نکلے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان لوگوں نے، اس تنظیموں نے، اور بالخصوص پکھل ویلفیئر سوسائٹی کی تنظیم نے جو کردار ادا کیا، سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ صرف یہ کہ آپ لوگ ان کے پروگرام میں نہ بیٹھیں۔ دیکھیں جس طرح جہاد کے لیے مختلف طریقوں پہ حکم ہے، زکوٰۃ کے لیے مختلف طریقوں کا حکم ہے، اس طرح اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے بھی مختلف طریقہ کار ہے۔ اگر ایک آدمی پیسہ سے کر سکتا ہے تو دوسرا آدمی منہ سے کر سکتا ہے، دوسرا آدمی قدموں سے کر سکتا ہے، تیسرا آدمی ہاتھوں سے کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم سب مل کر بجائے اس کے کہ دا تنظیم سگئی، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ زسو کو
تو میرے خیال میں ہم کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے اور کامیابی کی طرف جائیں گے. میرے بھائی اور دوستو، یہ علاقوں سے اس طرح کے نوجوان اٹھتے ہیں، اس طرح کے نوجوان جب کام کرتے ہیں تو وہی لوگ اس دنیا کی، اس معاشرے کی تقدیر بدلتے ہیں. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. پتھر تو سب پتھر ہیں، لیکن جب ان کو تراشا جائے اور سلیقے سے تراشا جائے تو وہ یاقوت بن جاتا ہے، وہ مرجان بن جاتا ہے، وہ عقیق بن جاتا ہے. تو اسی معاشرے میں جب ہم، آپ بزرگ اور ہم لوگ ان نوجوانوں کو تراشیں گے، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہی نگینا بنیں گے، یہی یاقوت بنیں گے ہمارے لیے، یہی ہمارے لیے سونا بنیں گے، یہی ہمارے لیے سب کچھ بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرح، ہماری وجہ سے رائے نجات ان کو نصیب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، باقی چیزیں بہت ساری دنیاوی ہیں کہ جو ختم ہو جاتی ہیں. نام لینے والا بھی کیوں نہیں ہوتا؟ آج شہنشاہ ایران جو ہزارہا مربع کا مالک تھا، لیکن آج نام لینے والا بھی کوئی نہیں کہ شہنشاہ ایران بھی یہاں کوئی تھا. نام انہی کا زندہ رہتا ہے کہ جو خدمت خلق، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں. تو وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوئے. جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے ہر کوئی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ رکاوٹ ہو جائے گی. یہ تنظیم صرف یہ تنظیم نہیں کہ یہ غربا کی خدمت کر رہی ہے، یہ مسکینوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ یتیموں کی خدمت کر رہی ہے. اللہ کرے گا کہ یہ کل اپنے حقوق کے لیے ایم این اے کو جھنجھوڑیں گے، یہ ایم این اے کا گریبان پکڑیں گے، یہ ایم پی اے کا گریبان پکڑیں گے، یہ سینیٹر کا گریبان پکڑیں گے کہ بھائی آپ تو ہم نے ووٹ دیا، ہمارے کام کرو. تو یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ان کے پاس اتنی طاقت ہو، آپ ان کے پیچھے ہوں، یہ فرنٹ لائن میں ہوں، تاکہ ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے پیچھے کوئی نہیں، تاکہ یہ آگے جائیں، پیچھے دیکھیں ان کے ساتھ ہزاروں کے تعداد میں لوگ ہوں. تو یہ نہ کسی سے ڈریں گے، نہ کسی کے آگے جھکیں گے، اور یہ اپنے حق کے لیے ہر کسی کا گریبان پکڑیں گے. میں انہی باتوں سے، چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، میں چلو دو چار باتیں میں کر لیتا ہوں. اور آخر میں جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہے، جو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، یہ جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہے، جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہے، ان چراغوں کو بجھا دو، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے. السلام.